السلام علیکم، میرا نام مولانا محمد سرور خان ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ جذباتی کرنا ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکستان ہمارے وجود میں آیا؟ نہیں، یہ کوئی جذباتی لفظ تو نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ 1929 میں غازی علم دین شہید کو پھانسی دی گئی، اور 1930 میں علامہ اقبال نے علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا۔ تو بڑا اس کا آپس میں رابطہ ہے جی، مربوط ہے یہ سارے کا سارا سلسلہ۔ اس سے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو بنا ہے اس کا ذریعہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہے، اور جس طرح اس کی بنا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اس کی بقا بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک طرف دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نظر ثانی کے لیے وکیل بن رہے ہیں اس غازی علم دین شہید کے، علامہ اقبال ان کی ڈیڈ باڈی ریسیو کر رہے ہیں اور ان کو قبر میں دفن کرنے سے پہلے خود لیٹ رہے ہیں، اور رکت طاری ہے۔ ایک طرف یہ کیفیت ہے، انہوں نے جو نظریہ پیش کیا تھا پاکستان کے قیام کا، علیحدہ ریاست کے قیام کا، وہ اس لیے کیا تھا کہ جس کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی دریدہ دہنی نہ کر سکے۔ بلکہ ریجینالڈ ایک عیسائی تھا، مسلمانوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا اور حج پر جا رہا تھا، تو اس نے روک لیا اور لوٹ لیا، اور متعصب تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم چھوٹنا چاہتے ہو تو بلاؤ محمد کو تمہیں چھڑائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ تبصرہ پہنچا، اور کوئی کہا جاتا ہے کہ 1.5-2 سال کا عرصہ تھا، اس نے پوری پلاننگ کی اور سویا نہیں، وہ بستر کے اوپر سویا نہیں۔ اور جب کبھی اسے نیند ستاتی تھی تو وہ ایک کسی اس بانس کے ساتھ جو خیمے ہوتے تھے نا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے چند لمحے جو ہے وہ نیند لے لیتا تھا، راحت لے لیتا تھا۔ پوری پلاننگ کی، اور پھر جب اللہ نے فتح عطا فرمائی تو جہاں دوسرے بڑے بڑے کرسچینٹی کے جو بڑے پلر تھے وہ آئے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کسی کو سیٹ دی بیٹھنے کے لیے اور کہا جسے ہم سیٹ دیتے ہیں اسے امان دیتے ہیں۔ کسی کو بڑے خوبصورت آب خوروں میں جو ہے وہ پانی پیش کیا، اور ساتھ کہا جسے ہم پانی دیتے ہیں اسے امان دیتے ہیں۔ اور جب ریجینالڈ سامنے لایا گیا تو رگیں پھول گئیں غصے کی وجہ سے، گردن کی رگیں بھی اور چہرے کی رگیں بھی۔ اور پھر اس کی گردن پر تلوار رکھی اور کہا، تو نے کہا تھا نا بلاؤ محمد کو، محمد عربی کا غلام موجود ہے، میری ڈیوٹی لگی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا جو امت ناموس کی جو حفاظت نہیں کر سکتی وہ باقی بھی نہیں رہ سکتی۔ یہی جملہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ کسی نے کوئی پوچھا کہ اگر کوئی ایسا کرے تو کیا اس کو قتل کی سزا دی جائے گی؟ امام مالک نے کہا تھا، جو امت اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتی پھر اسے باقی رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ ہمارا ملک ہے، 295C جو قانون ہے توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ ممتاز قادری تو شہید ہو گیا، لیکن لبرلزم کے سامنے ایک بہت بڑی دیوار وہ کھڑی کر گیا ہے۔ آج بھی اب کئی سال تک اس قانون پر کسی کو ہاتھ ڈالنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوگی۔ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ سوال بہت اچھا تھا۔ پاکستان کی بنا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور اس کی بقا بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور یہ اقبال کا دیا ہوا پاکستان ہے، اسی کی دی ہوئی فکر پر بنا ہے۔ اور اقبال کیا کہتے ہیں؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یہ امت جب بھی گری ہے یہ اٹھے گی تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیک سے اٹھے گی۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔